واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز و موقر علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، خواتین اسلام، وقت کے تقاضے کے عنوان سے ایک بہت ہی اہم اجلاس رکھا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا جو ہے وہ عمل کا تقاضا ہے۔ ہم نے توحید کی بہت ساری باتیں سنی، اتباع سنت کی باتیں ہمارے سامنے کی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہمیں درس دیا جاتا ہے، نبی سے عقیدت اور محبت کا پیغام ہمیں سنایا جاتا ہے، نماز روزے کے فضائل ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، حقوق و معاملات کی باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن وقت کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے کہ توحید سے متعلق، سنت سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق جو باتیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ یقیناً عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ایک پکا سچا مسلمان، ایک پکا سچا نوجوان جو عمل کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جب اس کی اپنی زندگی میں عمل کی بات آتی ہے تو عمل میں بڑا کچا نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت۔ اور یاد رکھیے، ہمارے مرنے کے بعد سے لے کر کے آخرت کے تمام مراحل میں ہمارے ساتھ سفر آخرت کا سب سے بہترین ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ عمل ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، یتبع المیت ثلاث، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے اہل و عیال، اس کے گھر کے لوگ، اس کے نوکر چاکر، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے گھر کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے دوست و اقارب، اس کے نوکر چاکر، سب اس کو قبر کے حوالے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے اس کی زندگی کا عمل۔ اب قبر کی اس تاریکی میں، قبر کی اس اندھیری کوٹھری میں اگر کوئی چیز اس کے ساتھ رہے گی تو اس کی زندگی کا عمل ہوگا۔ اگر اس کے پاس اچھا عمل ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اگر اس کے ساتھ برے عمل ہوں گے تو اس کے ساتھ وہیں سے برا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوت الرجل فی قبری، ایک انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے،
عذاب کا فرشتہ آتا ہے، فَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، عذاب کا فرشتہ اس کے سرہانے سے اس کے پاس آنا چاہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اس کو دور بھگاتی، تو اس کے پاس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ بندہ دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةَ، عذاب کا فرشتہ اس کے سامنے سے اس کے پاس آنا چاہتا ہے، صدقہ اور خیرات اس کو دفع کرتے، تو اس کے پاس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ بندہ دنیا میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اس کے پیر کی طرف سے عذاب کا فرشتہ اس کے پاس آنا چاہے گا، مسجدوں کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے جو چل کر کے جایا کرتا تھا، اس کا وہ عمل اس فرشتے کو دور ہٹائے گا، تو پیر کی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ اس کے زندگی کے اعمال صالحہ، اس کی زندگی کی نیکیاں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گی اور عذاب کے فرشتے کو اس کے قریب نہیں آنے دیں گی اور اس کو عذاب سے بچا لیں گی۔ یہ ہے انسان کی زندگی کے عمل کا فائدہ اس کی برزخی زندگی میں، اس کی قبر کی زندگی میں۔ حشر کا قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر ہوگا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب بندوں کے درمیان تیرا رب بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، فرشتے صف بستہ ہوں گے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ تنے تنہا کھڑا ہوگا حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کی دربار میں اللہ کے سامنے تنے تنہا اکیلے کھڑے ہوں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص سے کلام کرے گا، بات کرے گا، ڈائریکٹ گفتگو ہوگی، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یری الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار تلقاء وجہہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی رب کے سامنے کھڑا ہے، سیدھے طرف دیکھے گا، اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا، اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے۔ تمہارے پاس معمولی اعمال بھی ہو، رب کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال ہی کرو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس سے راضی ہو جائے تو تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال حشر کے میدان میں بھی رب کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا، اس وقت بھی اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ حشر کے میدان میں بھی انسان کو اس کے اعمال کام آئیں گے۔ اور ترمذی کی وہ مشہور حدیث جس میں ہم بارہا سنتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ہر بندے سے قیامت کے دن
جب تک 5 سوالات نہ کر لیے جائیں رب کے سامنے سے وہ اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ 5 سوالات ہوں گے، اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیے۔ 5واں سوال عمل کے بارے میں ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، دین کی جو باتیں تم جانتے تھے سنتے تھے اس پر تمہارا کتنا عمل تھا۔ آج میرے بزرگوں اور دوستو، ہم نے بیانات کو، علماء کی تقریروں کو اپنے کانوں کا ٹیسٹ بنا دیا ہے۔ بہت بڑی حقیقت ہے، ہم نے تقریروں کو، علماء کے بیانات کو اپنے کانوں کا مزہ بنا دیا ہے۔ فلاں عالم کی تقریر ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے۔ فلاں عالم کی تقریر ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں لیں گے۔ فلاں عالم کا خطبہ ہے، اس مسجد میں جائیں گے ہی نہیں، ٹیسٹ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کتاب و سنت کی باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو، علماء کے بیانات کو ہم نے اپنے کانوں کا مزہ بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام وہ تھے، قرآن اور حدیث کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ کانوں سے اللہ کے نبی کی کوئی بات ٹکراتی تھی، فوراً عمل شروع کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ کس کو بول رہے ہیں بیٹھ جاؤ؟ کسی کو نہیں معلوم۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دروازے پر پہنچے ہیں، نبی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، ہاتھ بیٹھ گئے، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حکم ہے بیٹھ جاؤ۔ کس کے لیے ہے؟ بات کی بات ہے، نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ میرے بزرگ اور دوستو، کیا ہمارے پاس کتاب و سنت پر عمل کا کوئی جذبہ ہے؟ ایسے بیانات سنتے جاؤ، اجتماعات میں، لاکھوں اجتماعات میں شرکت کر لو، جب تک ہمارے پاس کتاب و سنت پر عمل کا جذبہ نہیں آئے گا، ہم یاد رکھیں، نہ قبر میں کامیابی ملے گی، نہ حشر کے میدان میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزت، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو عمل کے میدان میں آگے آؤ اور باتیں بنانا چھوڑ دو۔ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ عمل شرط ہے، عزت، ترقی، کامیابی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اصل عمل شرط۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے عمل کے لیے، ہماری روزمرہ زندگیوں میں عمل کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، 6 باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگو، تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں پر عمل کرنے کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، عمل کے شوقین مسلمانوں، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگو، تم اپنی طرف سے مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یاد رکھو، ہم تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے اس مال پر کمپنی کی طرف سے گارنٹی ہے، ہم کو خریدنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو جائے اس مال پر گارنٹی ہے، آسانی سے ہم اس چیز کو خرید لیتے ہیں۔ یہاں غور کیجئے،
ضمانت دینے والے، گارنٹی لینے والے اللہ کے نبی ہیں۔ اور ضمانت کس چیز کی؟ دنیا اور آخرت کی۔ ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے آخرت کی کامیابی، جنت کی ضمانت۔ آپ نے کہا اے لوگو تم اپنی طرف سے مجھے 6 باتوں پر عمل کرنے کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتیں کیا ہیں؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ مت بولو، اپنی زندگی میں سچائی کو لازم پکڑ لو۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، کسی سے بھی وعدہ کرو پورا کرو، وعدے کے پکے بن جاؤ، وعدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ میرے بزرگ اور دوستو، پورے اجتماع کا خلاصہ ہے ان باتوں پر عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کی ضمانت ہے اس پر۔ بات کرو تو سچی بات کرو، وعدہ کرو وعدے کے پکے ہو جاؤ۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس کو ادا کر دو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔